نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم کسی شخص کو قائل کر سکتے ہو اور اس سے محبت بڑھا سکتے ہو تو ایک ہی صورت ہے، وہ تمہارا حسن اخلاق ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خلق کے ساتھ، کردار کے ساتھ، نبی پاک علیہ السلام نے محبت کے ساتھ، زید بن دسنہ بہت بڑے یہودیوں کے عالم تھے، ایک دن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے سنا ہے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب بہت سارے مہمان آتے ہیں تو آپ کو کچھ قرض بھی لینا پڑتا ہے۔ جناب بلال کہنے لگے لینا پڑتا ہے، کہنے لگے مجھ سے لے لیں، میرے پاس اضافی پیسے پڑے ہیں، آپ نے دے ہی دینے۔ حضرت بلال نے لے لیے، ایک ٹائم مقرر ہو گیا، فلاں دن پیسے واپس کرنے، اپنی وعدے میں 3 دن رہتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ کے چوک میں کھڑے ہیں، ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہاں پہنچ گئے یہودیوں کے عالم، آ کے کہنے لگے وہ میری رقم واپس کریں۔ تو حضور نے فرمایا ابھی تو وعدے میں 3 دن رہتے ہیں، تو اس سے بڑے سخت جملے کہے۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی؟ چڑھانے والے اتنے خطرناک نہیں ہوتے جتنے چڑھ جانے والے خطرناک ہوتے ہیں۔ اتنی جلدی کسی کی باتوں سے چڑھا نہ کرے، یعنی ہر ایک کوئی دشمن بنا لیتے ہو، جس کا سٹیٹس ہی نہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کا اسے بھی دشمن بنا، اور دعا کرو کہ دشمن بھی خاندانی ہو۔ ہر ایک کوئی دشمن مان لیتے ہو، اسے بھی میرا اختلاف ہے، یہ بھی مجھ سے حسد کرتا ہو، چھوڑے یار، آپ کا کوئی سٹیٹس ہی نہیں ہے، سب کے ساتھ آپ کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے، کہیں رکے تو صحیح۔ نہیں، وہ جو 3 بندے وہاں کھڑے ہیں، وہ جو 4 وہاں کھڑے ہیں، وہ جو 5 وہاں کھڑے ہیں، وہ میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں، وہ یار آپ بلا وجہ پریشان ہیں، وہ کوئی اور گل پہ کر دینا، تو ہڑی نہیں کر دے، وہ کوئی بلا وجہ دشمن بنا لینا، چڑ جانا، ذرا سی بات پہ ڈسٹرب ہو جانا، بہت زیادہ پریشر اپنے ذہن پہ ڈالنا، اس سے بندہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ انہوں نے سخت جملے کہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نا کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر نے تلوار نکال لی، تو حضور فرمانے لگے کہ عمر آپ نے تلوار نکال لی ہے، آپ کو چاہیے تھا انہیں کہتے مطالبہ نرمی سے کریں اور مجھے کہتے ان کی رقم واپس کریں۔ فرمایا چھوڑو، یہ جو وقار ہوتا ہے نا، یہ آدمی کے قد کاٹ کا پتہ دیتا ہے، یہ جو حوصلہ ہوتا ہے یہ اس کی تعلیم کا، اس کی تربیت کا، اس کے علم کا، اس کے بڑے ہونے کی خبر دیتا ہے۔ حضرت عمر سے حضور نے فرمایا چونکہ انہوں نے اب پہلے مطالبہ کر لیا ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں پہلے ہی پیسے دے دیتے ہیں۔ فرمایا آپ ان کو ساتھ لے جائیں، فلاں جگہ کھجوریں پڑی ہیں، تول کے دے دیں، اور جب ان کا قرض پورا ہو جائے نا تو یہ جو آپ نے ان کو غصہ دلایا نا، تھوڑی کھجوریں زیادہ بھی دے دیجیے گا، تھوڑی مٹھائی بھی دے دینا، قربان جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کے حکم کا پابند تھا، میں ان کو ساتھ لے گیا اور لے جا کر کے کھجوریں تول کے دے رہا ہوں، مجھے ان پہ غصہ ہے، وہ مجھ سے ہلکی باتیں کرنے لگ گئے حضور کے اخلاق کے بارے میں، نبی پاک کی بردباری کے بارے میں، تو مجھے جلال تھا، میں نے کہا تو کھجوریں لے، زیادہ باتیں نہ کر۔ میرا اپنا ایک خیال تھا کہ انہوں نے بڑے سخت جملے کہے ہیں، تو فرماتے انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہنے لگے عمر یار میرے اوپر جلدی نہ کر، میرے درد کو سمجھ، میں تورات کا عالم ہوں، میں نے اللہ کے آخری نبی کی جتنی نشانیاں تورات میں پڑھی ہیں ساری مدینے والے محبوب میں پائی جاتی ہیں۔ ایک نشانی میں نے یہ پڑھی تھی کہ جتنا کوئی جہالت کرتا جائے گا نبی پاک کا علم اتنا ہی غالب آتا جائے گا، حضور کی بردباری اتنی بڑھتی جائے گی۔ تو میں نے نا جان بوجھ کے حضرت بلال کو پیسے دیے تھے، اور 3 دن پہلے میں نے واپسی کا مطالبہ بھی جان بوجھ کے کیا تھا، میں نبی کریم کا علم دیکھنا چاہ رہا تھا، میں وہ تورات کی نشانی دیکھنا چاہ رہا تھا، اور پھر میں نے سخت جملے بھی جان بوجھ کر کیے، پر قربان جاؤ مدینے والے کو جس اینگل سے بھی دیکھا ہے اللہ کا سچا رسول ہی پایا، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ کہنے لگے جناب عمر سے مجھے لے جائے نا، میں نے حضور کا کلمہ پڑھنا ہے، مجھے لے جائے بارگاہ تک، میں نے نبی پاک علیہ السلام کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنا ہے۔ تو میرے بھائیوں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ تک رسائی پائیے، حضور کی عالی مرتبت بارگاہ کی طرف اپنے آپ کو لے کر کے جائیے۔ آج اگر ہم اطمینان چاہتے ہیں ذہنی طور پر بھی، قلبی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی، فکری طور پر، تو ایک ہی راستہ ہے، اپنے آپ کو حضور سے وابستہ کریں۔ ہم جس طرح کی آزمائشوں کا دن رات شکار ہے، اور جس طرح سے ہمیں نئی نسل الجھی ہوئی، بے چین، بے قرار اور مضطرب نظر آتی، اس کا کوئی اور حل نہیں ہے، اس کا ایک ہی حل ہے کہ مرنے کی طرف دیکھ، نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پہ تو مدینے کی طرف دیکھ۔ اپنا تعلق حضور سے جوڑیے، اپنا رشتہ نبی کریم سے جوڑیے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وقت نکال کے درود پاک پڑھا کریں، وقت نکال کے حضور کی سیرت کا مطالعہ کیا کریں، ٹائم نکال کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف کو پڑھا کریں، وقت نکال کر کے حضور کی بارگاہ کی طرف بڑھا کریں۔
جب تک ہم یہ سارے کام نہیں کریں گے اطمینان نہیں پائیں گے. اور پھر جیسے جیسے حضور کو پڑھو گے, نبی پاک کو سنو گے, دین کی صداقت سمجھ میں آئے گی. آپ کو سمجھ لگے گی کہ آپ اس دین کے ماننے والے ہیں جو سب دینوں پر غالب بھی ہے, سب سے سچا بھی ہے, سب سے کھرا بھی ہے, اور سب سے زیادہ نکھرا ہوا بھی.